بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا نے آج کل کچھ ایسے گناہوں کو بھی جنم دیا جنہیں ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ گناہ کرنا جہاں جرم ہے، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا اس سے بڑا جرم ہے۔ تو چونکہ اب وہ گناہ ہمارے تہذیب کا، ہمارے کلچر کا حصہ بن چکے ہیں اور اس میں سب برابر شریک ہیں، میں ہوں، آپ ہو، فلاں صاحب ہیں، سب کے سب شریک ہیں، جس کی بنا پہ وہ گناہ اب دھیرے دھیرے سماج کے نظروں میں اور انسان کی نگاہوں سے نکلنے لگا ہے کہ وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ بیماری اگر معلوم ہو تو تدارک بھی ممکن، لیکن جس دن سے انسان نے بیماری کو سمجھنا چھوڑ دیا تو اس کا تدارک نہیں کرے گا، وہ اس کے لیے زیادہ خطرہ ہے۔ تو گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، اس کا تصور ہی نہ ہونا، یہ اس کے لیے زیادہ سنگین ہے گناہ کرنے سے۔ ایک نہ ایک دن گناہ گار تو گناہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب گناہ ہی نہ ہو اندازہ تو اس سے چھوڑنے کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آتا۔ فرشتہ کوئی اس دنیا میں نہیں ہے، انسانوں میں سبھی گناہ گار، اس حمام میں سبھی ننگے ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ کوئی آدمی کسی کو گناہوں کے بارے میں بولنا چھوڑ دے یہ سمجھ کر کے میں خود گناہ گار ہوں، میں خود گناہوں سے رکتا نہیں۔ وہ وہی لوگ تھے جو تب تک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے جب تک خود باز نہ آتے، جب ان کا دور وہ تھا۔ لیکن آج کے دور میں معاملہ یہ ہے کہ اگر میں کسی کو گناہ کے بارے میں نہ بولوں، نصیحت نہ کروں، تو خود بھی میں گناہ سے باز نہیں آ پاتا اور دوسرا کوئی بھی باز نہیں آئے گا۔ اب وہ سماج ہمارا ویسا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے کہ نہ کوئی نصیحت کرنے والا ملتا ہے، نہ کوئی نصیحت سننے والا ملتا ہے۔ تو ہمارے سماج سے جو اعتدال ختم ہو رہا ہے، بڑے اور چھوٹے کا فرق جو ختم ہوتا جا رہا ہے، عزت اور بے عزتی کا جو کلچر تھا وہ جو ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ بڑوں نے یہ سمجھنا چھوڑ دیا کہ ہم خود گنہگار ہیں تو ہم کسی کو کیا کہیں، اور چھوٹوں نے بھی یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ خود کون سے خواجہ اجمیری ہیں جو ہم ان کی بات مانیں۔ انسان دنیاوی زندگی میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم اس سے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں بیماری ہے، یہ دقت ہے، تو وہ ہمیں کہہ دیتا آپ سگریٹ نہ پئیں، آپ فلاں چیز نہ کھائیں، فلاں چیز استعمال نہ کریں، آپ کے لیے ہانی کارک ہے، جبکہ وہ ڈاکٹر خود کر رہا ہوتا ہے اور میرے علم میں ہے کہ وہ ایسا کر رہا، لیکن کبھی میں نے اس سے نہیں کہا ہوگا کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا، میں کیوں چھوڑ دوں یہ چیزیں جب آپ خود نہیں چھوڑ رہے۔ میں وہاں اسے اپنا محسن سمجھتا ہوں کہ یار یہ مجھے میرے نقصان سے بچا رہا، بھلے یہ خود کیا کر رہا لیکن مجھے تو نقصان سے بچا رہا۔ تو یہی سوچ اگر میں شریعت کے معاملے میں رکھوں کہ بولنے والا انظر ما قال ولا تنظر من قال، حضرت علی کی طرف ایک قول منسوب بھی ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں وہ کون کہہ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں وہ کیا رہا ہے آپ سے۔ اگر آپ کے فائدے کی بات ہے آپ اس سے لے لیجئے، نقصان کی بات ہے تو چھوڑ دیں، لیکن آپ یہ سوچ نہ رکھیں کہ یہ خود اگر باز نہیں آ رہا ہے تو میں کیوں اس کی بات مانوں، میں کیوں باز آ جاؤں، میں خود کیوں نہ ہلاکت میں جاؤں۔ تو سوشل میڈیا پہ جو گناہ ہیں، عموماً وہ گناہ ایسے بھی ہیں کہ شریعت کی نظر میں تو وہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن انسان کے لیے ان گناہوں کو چھوڑنا بہت آسان، اس طرح سے کہ نہ ان گناہوں میں کوئی لذت ہے، نہ اس سے چھوڑنے میں کسی طرح کی کوئی قربانی لگتی ہے۔ جب اتنا آسان ہے ان گناہوں کو چھوڑنا، تو پہلے ہم تصور پیدا کریں کہ وہ گناہ ہے، اور شریعت کی نظر میں چونکہ وہ کبیرہ گناہ ہے، تو پھر ان گناہوں کو چونکہ لذت بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی قربانی بھی نہیں ہے تو بآسانی چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع کرتے جائیں، ایک دن یہ نیکیوں کا پہاڑ بنے گا، لیکن یہ گناہ اگر ہم چھوٹا سمجھ کے کرتے گئے تو ایک دن یہ گناہوں کا پہاڑ بھی بن سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو گناہ ہیں بہت سارے، ان میں ایک چند میں آج بتا رہا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ میں جو آئی ڈی بناتا ہوں، اپنی فیک آئی ڈی بناتا ہوں، میں اپنی ذات تبدیل کرتا ہوں۔ میری ذات اگر بیگ ہے، میری ذات اگر سید ہے، میری ذات اگر بخاری ہے، تو میں اپنی ذات وہاں عموماً آج کل جو فلمی ایکٹرس ہیں ان کی ذات زیادہ تر چونکہ پاکستان ہی کے کرکٹر یا اسی طرح فلمی انڈسٹری کے اندر زیادہ نام خان برادری کا ہی ہے، تو اس بنا پہ آپ جس سے دیکھیں وہ اپنا نام زویا خان، فرحہ خان، فلاں خان، فلاں خان، لڑکیوں میں زیادہ، جبکہ ریئل لائف میں اس خان برادری کو ہم اپنے آس پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتے ہیں۔ ہمارے کشمیری سماج میں کھانا کیوچی، کھانا پکونے، گویا اپنی آنکھوں کو بھانے بھی نہیں دیتے اس سے، لیکن جہاں مجھے اپنا تعارف کرنے کی بات آتی ہے، جہاں مجھے
فخریہ طور اپنے آپ کو پیش کرنے کی بات ہوتی ہے، وہاں میں خان لگانے میں اپنے ساتھ فخر محسوس کرتا ہوں اور اپنے لیے خان لگا دیتا ہوں۔ جن خانوں سے ہم لوگ متاثر ہے، یہ خان بھی کسی اور برادری سے نہیں، یہ خان بھی اسی خان برادری سے ہیں، بس فرق اتنا ہے چاہے ہمارے کرکٹر ہوں، شاہد آفریدی، فلاں فلاں، وہ سارے کے سارے اسی خان برادری سے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ وہ لوگ سیلیبریٹیز ہیں، مالدار ہیں، تو اس بنا پہ دکھتے نہیں، یہ بیچارے اپنے کلچر میں ڈوبے ہوئے غریب لوگ ہیں، انہیں ہم اپنے آس پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتے، چہ جائے کہ ان کو دیکھ کر کے ہم اپنی نسبت خان رکھیں۔ تو اپنی نسبت صحیح رکھیں۔ قرآن کریم نے منع کر دیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کرے، یہ نسبتیں اور اپنے تعارف کے لیے رکھی ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ قبیلے، یہ نسبتیں رب نے، یہ خاندان رب نے تعارف کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور میں جہاں اپنا تعارف دے رہا ہوں تو فیک تعارف دے رہا ہوں اور غلط آئی ڈی سے اپنا تعارف دے رہا ہوں۔ تو پہلی خرابی کہ ہم لوگوں نے اپنی نسبتیں تبدیل کی ہیں، یہ سنگین جرم ہے شریعت کی نظر میں۔ نمبر 2، میں اپنا نام بھی وہاں صحیح پیش نہیں کرتا۔ اس سے بہت ساری خرابیاں یہ ہوتی ہیں کہ جب میں اپنے صحیح نام سے نہیں ہوں تو میرے پاس گناہ کرنے کے مواقع اور بڑھ جاتے ہیں۔ یوں تو ہر چیز آج ایسی ہے کہ جس سے گناہ بآسانی ہوتا ہی ہے، اور ہر چیز آج گناہ کی دعوت ہی دے رہی ہوتی ہے۔ جب میں اپنی آئی ڈی فیک بناتا ہوں تو میرے لیے آسان ہو جاتا ہے غلط چیز کو شیئر کرنا، غلط چیز کو لائک کرنا، غلط لوگوں کی فرینڈ ریکویسٹ قبول کرنا اور انہیں سینڈ کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے پھر فیس بک یا باقی جو سوشل اکاؤنٹس ہیں ان کے اتھارٹیز میری ذہنیت کو پڑھتے ہیں، تو پھر آئندہ میرے پیج پہ اسی طرح کا مواد بھی بھیج دیتے ہیں۔ تو چاہے نہ چاہے پھر میرے پیج پہ ننگی تصویریں آ جاتی ہیں، میرے پیج پہ غلط چیزیں آ جاتی ہیں، اس لیے کہ میں نے اپنی ذہنیت فیک آئی ڈی رکھنے کی بنا پہ ان کے سامنے ویسی پیش کی ہے کہ اب میں اپنا پیج اپنے بڑوں کے سامنے، چھوٹوں کے سامنے، بہن کے سامنے کھول بھی نہیں پاتا۔ پہلی خرابی تو یہ ہے۔ دوسری خرابی اس فیک آئی ڈی کا یہ بھی ہے، گناہ تو ہے کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، وہی دوسری خرابی یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی سامنے والا پھر آپ کے شایع نشان آپ کے ساتھ معاملہ نہیں رکھتا ہے، چونکہ اسے پتہ نہیں ہوتا آپ کون ہیں، تو نتیجتاً کبھی کبھی آپ کو اس سے وہ چیز بھی سننے کو ملتی ہے، اس کا رویہ کبھی آپ کے ساتھ ویسا بن جاتا ہے جس سے آپ پھر کبھی تو ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ حوصلہ شکن ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنی جگہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو مہذب، آج تک آپ نے اپنے ساتھ عزت کا معاملہ دیکھا ہوتا تھا، لیکن جب آپ فیک بن کے سامنے آتے ہیں تو پھر آپ کو اس چیز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے آپ ڈپریشن کے نہیں تو کم سے کم حوصلہ شکن تو ہو ہی جاتے ہیں، یا لوگوں سے پھر شکایت کرتے بیٹھتے ہیں کہ آج سماج اچھا نہیں، کسی کی عزت نہیں کرتے، آج چھوٹے نہیں رہے۔ یہ تبھی ہے جب آپ فیک آئی ڈی سے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو دوسری خرابی اس میں یہ بھی تھی فیک آئی ڈی بنانے میں۔ تیسری خرابی یہی ہے کہ جب میرا اپنا اصلی جو نام ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اسلامی تہذیب، وہ نام اسلامی نام ہے، تو اپنا ایک اثر رکھے مجھ پر، میری پرسنالٹی پہ، یہاں سے میں نے پھر کسی اور چیز سے متاثر ہو کر کے کوئی ویسٹرن نام بھی اپنا رکھ دیا، جیسے آج کل بہت ساروں کو دیکھنے ہارٹ بروکن ہیں، سلی بوائز ہیں، نہ جانے کیا کیا گائز ہیں، یہ رکھ دیتے ہیں۔ تو اس سے پھر میرے اوپر، میرے پرسنالٹی پہ کوئی ویسا اثر بھی نہیں رہتا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، نہ اسلامی کلچر کا لگتا ہے، نہ ویسٹرن کلچر کا لگتا ہے۔ تو یہ خرابی بھی ہو جاتی ہیں اس سے، پھر میرا مزاج ایک طرح کا نہیں رہتا، یہ خرابی ہے اس میں۔ لہٰذا آپ اپنا نام صحیح رکھیں، اپنے اوپر بیتنے والے حالات، ہارٹ بروکن، فلاں یہ چیزیں نہ رکھیں۔ اور اس میں ایک اور خرابی یہ ہے کہ اس سے آپ دھوکہ دے رہے سامنے والے کو، تو کبھی کبھی یہ دھوکہ آپ پر بھاری بھی پڑ سکتا ہے۔ شعیب ملک کرکٹر جو پاکستان کے، ثانیہ مرزا سے شادی سے پہلے ان کا بھی ایک معاملہ اسی طرح کا تھا۔ تو یہ بڑے پیمانے پہ پھر دھوکے ہوتے کہ ہم نے اپنی آئی ڈی تو 30 مار خان کی رکھی ہوتی ہیں، جبکہ ہوتے ہیں 5 مار خان بھی نہیں، شکل کچھ ہوتی، دکھائی کچھ ہوتی۔ اس دھوکے سے ابھی تو میں ہارٹ بروکن ہی ہوں، کبھی پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لیگ بروکن بن جائیں، نوز بروکن بن جائیں۔ لہٰذا اپنا جو نام ہے وہی رکھیں، یہ چیزیں نہ کریں جس سے آپ دوسرے کو دھوکہ دے دیں اور خود کے لیے گناہ کے مواقع نکالیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو اپنا نام تو رکھتے ہیں لیکن ان کا جو صفتی نام ہے، جس نام سے وہ عموماً سماج میں جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، وہ نام وہ چھپا دیتے ہیں۔ اس میں اکثر میں نے علماء کو دیکھا یا دیندار لوگوں کو دیکھا، یا تو وہ بیچارے اس بنا پہ نہیں آتے ہیں اس طرح اپنے اصلی نام کے ساتھ، کہ لوگ دیکھیں گے مفتی صاحب بھی فیس بک پہ، فلاں قاری صاحب بھی فیس بک پہ، فلاں بھی۔ تو فیس بک یا سوشل اکاؤنٹس یہ کوئی بری چیز نہیں ہے،
اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں، یہ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسا کرتے ہیں، اچھائی کے لیے کرتے ہیں یا برائی کے لیے کرتے ہیں۔ آپ اس کا اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں، تو یہ صرف برہمن کے لیے جائز نہیں، شیخ کے لیے بھی جائز ہے۔ ساقی اگر آ سکتا ہے تو اس میں واعظین بھی آ سکتے ہیں، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو آپ اپنے اصل نام کے ساتھ آ جائیے، آپ لوگوں کی اس تہذیب کو بدل دیجئے، سوچ کو، کہ اچھا آدمی اس پہ نہیں آ سکتا ہے، کہ یہ بری چیز ہے۔ بری تبھی بنی ہے جب ہم نے بری چیزیں اس میں استعمال کی، تو اب میرے پیج پہ بری ہی چیزیں آ رہی ہیں، تو مجھے لگتا ہے یہ پورا کا پورا ننگ ناچ ہی برا ہی ہے۔ لیکن اگر میں نے اپنی ذہنیت فیس بک اتھارٹی کے سامنے، سوشل میڈیا کے سامنے ویسی رکھی ہوتی شروع سے ہی، تو میرے سامنے اچھی ہی چیزیں آتی، وہ میرے لیے اچھا ہی مواد پیش کرتے۔ تو وہ لوگ بھی اب دیکھتے ہیں کہ اپنا جو صفتی نام ہے وہ نہیں لاتے ہیں، صرف اپنا شارٹ نام رکھ دیتے ہیں۔ مثلا جیسے میں نے مثال دی، کسی شخص کا نام اگر حنان ہے، لیکن اپنا سماج، اپنا خاندان اسے قاری حنان یا ڈاکٹر حنان کے نام سے جانتا ہے۔ اب اگر آپ کسی کو اس کے محلے میں پوچھیں مجھے حنان سے ملنا، آپ کو کوئی نہیں بتا پائے گا حنان کون۔ آپ کہہ دیں گے مجھے قاری حنان صاحب سے ملنا، فوراً آپ کو کہہ دیں گے ہاں وہ فلاں والے۔ تو گویا آپ کو قاری حنان کے نام سے جانا جاتا ہے، ڈاکٹر حنان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ وہ اپنے ساتھ رکھیں وہ صفتی نام، کہ آپ کا تعارف اب اسی سے ہے۔ اس کے سوا آپ چلیں گے تو وہ آپ کے تعارف کی چیز نہیں ہے، اس سے آپ متعارف نہیں ہو پائیں گے، تو آپ کو ان خرابیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو سامنے والے کی کبھی غلط بیہیویئر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اپنے اصلی نام کے ساتھ آپ آگے آ جائیں۔ اور اسی طرح کچھ لوگوں کو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا اصلی نام بھی رکھتے ہیں، ذات بھی تبدیل نہیں کرتے ہیں، لیکن ذات کو آگے پیچھے کرتے ہیں۔ ہمارا سماج تو یہ ہے کشمیری سماج، کہ ہم اپنے نام کے بعد اپنی ذات رکھتے ہیں۔ مثلا میرا نام اگر مسیح اللہ ہے، میری ذات بیگ ہے، تو میں مسیح اللہ بیگ لکھتا ہوں۔ لیکن اب سوشل میڈیا پہ میرا الٹا ہوتا ہے کہ بیگ مسیح، ڈار مجید، شیخ فاروق۔ تو اس میں بھی کیا ہو جاتا ہے کہ ایک تو یہ میں اپنے کلچر سے یہ متاثر ہو کر کے نہیں کر رہا ہوں، یہ میں باہر کے کلچر سے متاثر ہو کر کے کر رہا ہوں، دوسرے کلچروں سے متاثر ہو کے کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارا کلچر تو یہ نہیں۔ اور دوسری خرابی کہ اس طریقے سے پھر سے میری پہچان چھپ جاتی ہے، میری پہچان سامنے نہیں آ پاتی ہے۔ جب آپ ہر جگہ ڈار مجید کے بجائے عبد المجید ڈار لکھتے ہیں، ڈار بعد میں، لیکن اب جب آپ نے ڈار پہلے لگانا شروع کر دیا، میر پہلے لگانا شروع کر دیا، اس سے آپ کی پہچان پھر سے چھپ جاتی ہے۔ تو پھر سے آپ کو انہیں خرابیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور بڑی چیز یہ کہ انسان آج خود کے لیے خود ہی مواقع پیدا کرتا ہے پھر گناہ کے، سے کہ جب میں اپنے ریئل نام سے سامنے آ جاؤں گا تو میں جانتا ہوں میں غلط چیز شیئر نہیں کر سکتا، غلط چیز اپلوڈ نہیں کر سکتا، میں غلط چیز لائک نہیں کر سکتا، غلط فرینڈ ریکویسٹ سینڈ نہیں کر سکتا۔ لیکن جب مجھے پتا ہے میری فیک آئی ڈی ہے، میں سمجھتا ہوں مجھے کون پہچانے گا، تو میرے لیے گناہ کے موقع اور زیادہ نکل جاتے ہیں۔ یوں کون سے کم ہے گناہ کے موقع آج دنیا میں جو میں اور اپنے لیے پیدا کر رہا ہوں۔